الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں کئی سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے نئے الفاظ اس میں یوز ہو رہے ہیں، تو ان سب کا ہم معنی سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ ھذا فارن۔ فارن چونکہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے اس کتاب میں، اس لیے فارن کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سائیڈ میں چوہا کا تصویر بنا ہوا ہے، پھر نیچے بلّا کا تصویر ہے اور کوا کا تصویر ہے۔ تو فارن کا مطلب ہوتا ہے چوہا، جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ھذا فارن، یہ چوہا ہے۔ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ آگے لکھا ھذا الفارو، یہاں پہ الف لام داخل ہو گیا فارن کے اوپر، تو یہ الفارو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا صغیرن، تو اس کا معنی ہو جائے گا یہ چوہا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا الفارو صغیرن، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ آگے لکھا ہے ذالک قطن۔ قطن کا مطلب ہوتا ہے بلّا، اس کو بلی نہیں پڑھیں گے ابھی، ہم بلّا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بلّا۔ تو یہ بلّا ہے جیسا کہ تصویر بنا ہوا دکھ رہا میں۔ پھر نیچے لکھا ذالک قطن، یہاں پر الف لام داخل قطن کے اوپر، اس لیے ہم اس کو القطو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک القطو کبیرن، وہ بلّا بڑا ہے۔ آگے لکھا ہے وَهُوَ أَبْيَضُ۔ ابیض جو ہے یہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، اگرچہ اس کے اندر لکیر نہیں ہے مگر یہ فرسٹ ٹائم یوز ہو رہا ہے۔ تو ابیض کا مطلب ہوتا ہے سفید، یا گورا بھی کہہ سکتے ہیں، سفید ہم یہاں ترجمہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ہوا کا مطلب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس کا ذکر گزر چکا ہوتا ہے، جیسا کہ بلّا کے بارے میں گزر چکا ذکر، تو اس کے بارے میں ہم اور مزید بتا رہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے بلّا سفید ہے، بلکہ سیدھا ہم ہوا کا استعمال کر لیں گے، اور یہ ہوا کو ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضمیر کا ہم استعمال کر لیں گے، گویا کہ ہم بلّا ہی کہہ رہے، ٹھیک ہے، اور وہ سفید ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے ذالک طائرن۔ طائرن پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، اس لیے اس کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو طائرن کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، پرندہ، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پرندہ، مینا، طوطا وغیرہ یہ سب۔ تو ذالک طائرن، وہ پرندہ ہے۔ ذالک کا معنی وہ، اور طائرن کا مطلب ہوتا ہے پرندہ۔ آگے لکھا ذالک الطائر غراب، یہاں پر طائرن کی جگہ پر الف لام داخل کر دیے پہلے، تو اس لیے الطائر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ غرابن، غرابن کا مطلب ہوتا ہے کوا، ٹھیک ہے، کوا۔ تو اس کا ہو جائے گا ذالک الطائر غرابن، وہ پرندہ کوا ہے، وہ پرندہ کوا ہے۔ تو کوا کا ذکر گزر چکا ہے۔ اب نیچے دیکھیے وَهُوَ أَسْوَدُ، وَهُوَ أَسْوَدُ، تو ہوا تو ہم سمجھ گئے کہ چونکہ کوا کا ذکر گزر چکا ہے، نام لے چکے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے لیے مزید کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، تو اس لیے ہوا کا استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے والے سبق میں بھی سمجھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو واو کا مطلب ہوا اور، ہوا کا مطلب وہ، اور اسود میں نے شروع میں ایک جگہ بتایا تھا سبق نمبر 4 کے اندر بھی، کہ کہیں کہیں پر جو ہوتا ہے کہ الف لام نہ داخل ہونے کے باوجود بھی اس کے آخر میں پیش آ جاتا ہے، وہ جیسے کہ ہم یہاں اس لفظ پر دیکھ رہے اسود، یہاں پر الف لام داخل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی صرف سنگل پیش ہے۔ اسی طرح ابیض بھی دیکھ رہے ہم کہ اس میں الف لام داخل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سنگل پیش آ رہا آخر میں، تو یہ اس لیے آ رہا ہے
کیونکہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جس میں وہ سنگل پیش ہی آتا ہے. اور ابھی سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کلر والا ہوتا ہے، جس کو رنگ کہتے ہیں نا، رنگ والا، جیسے سفید، کالا، ہرا، نیلا وغیرہ، یہ جتنے بھی رنگ وغیرہ والا ہوتا ہے نا، جتنے بھی، تو ان سب پر سنگل پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یضو تو یہ سفید ہو گیا، اور اسودو تو اس کا مطلب ہوگا کالا. تو یہاں لکھا وہو اسودو، اور وہ کالا ہے. اسودو کا مطلب ہوتا ہے کالا. آگے لکھا ہوا ہے ھذا درسن، تو یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. درسن کا معنی ہوتا ہے سبق، تو یہ سبق ہے. آگے لکھا ہے ھذا الدرس جدید، یہ سبق نیا ہے، یہ سبق نیا ہے. آگے لکھا وہو سہل لا صعب. صعب کا لفظ یہاں پر پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، اس لیے اس کے نیچے لکیر کھینچے ہوئے. تو واو کا مطلب ہو جائے گا اور، ہوا کا مطلب ہو جائے گا وہ، اور سہل کا مطلب ہو جائے گا آسان، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور صعب کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا سخت. سخت کو بھی مشکل کہتے ہیں، تو ہم یہاں پر مشکل یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا پورا معنی ہو جائے گا وَهُوَ سَهْلٌ لَا صَعْبٌ، اور وہ آسان ہے. اس کے بعد ہم ڈیس لگا دیں گے، نقطہ، اس کے بعد لا صعب، مشکل نہیں. یہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں، تو اسی کے لیے پہلے لا لائیں گے، اس کے بعد ہم صعب یعنی مشکل نہیں. ٹھیک ہے، یا سخت نہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا عربی. اس کے آگے ہم آج اسئلہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ترجمہ والا ویڈیو پھر بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے. آگے لکھا ہوا ہے کیف القط. یہاں پر اعراب نہیں لگا ہوا ہے، لیکن آپ کو اعراب لگانا ہے. اصل میں آپ کے اعراب کے لیے ہی یہ سبق کو یہ جو رکھا گیا ہے اسئلہ، تو یہ اسی لیے ہے کہ اس کے اندر آپ کو اپنے سے پہچان کے اعراب لگانا ہے. لیکن میں تھوڑا سا کروا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، کہ کہاں کہاں کس طرح آئے گا، زبر زیر پیش وغیرہ. اگر آپ نے پیچھے والے سبق سب کو اچھے سے سمجھ کے آئے ہوں گے تو آپ خود سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کیا یوز ہوگا، کہاں پر کون سا حرکت لگے گا. اس لیے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گا اس میں. ٹھیک ہے، اور یہ سوال ہے چونکہ، تو اس کا آپ کو جواب بھی لکھنا ہوگا. یعنی جو سوال اس کے اندر، اس کا جواب آپ کو لکھنا ہوگا. ایک سائیڈ میں اس کو لکھے، اور ایک سائیڈ میں اس کا جواب لکھے. ہو سکے تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ 2 کلر یا 4 کلر پین کا یوز کریں تو اور زیادہ بہتر ہوگا. اس کے اندر 2 کلر یوز کر لے کہ سوال ایک کلر میں اور دوسرا جواب اس کا ایک کلر میں، جیسے ریڈ میں سوال اور گرین میں اس کا جواب لکھے. ٹھیک ہے، تو لکھا یہ کیف القط، یعنی کیفہ کا مطلب ہوتا ہے کیسا، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور قطن کا مطلب ہوتا ہے بلّہ، جیسا کہ ابھی گزرا. ٹھیک، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ بلّہ کیسا ہے. تو بلّہ کیسا ہے، تو بلّہ سفید ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے. تو لکھ دیں گے ہم القط ابیض، القط ابیض، بلّہ سفید ہے. آگے لکھا ہے کیف الغراب، کوا کیسا ہے. کیف الغراب، کوا کیسا ہے. تو اس کا معنی بھی ہم اس کا معنی لکھنا چاہو تو آپ لکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے نا اس کا معنی فٹ ہوتا ہوا چلا جائے. لیکن عربی اصل میں لکھنا یہاں پہ ضروری ہے. عربی میں سوال، عربی میں آپ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے بارہا بتا چکا ہوں کہ الف لام جو ہے وہاں پر لگیں گے جہاں پر ہم کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہوں گے، تو وہاں پہ ہم کو لگانا ہوگا الف لام. یا اور جہاں پہ بات ختم ہوتی ہوگی تو پھر وہاں پر الف لام عموماً یہی ہوتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، کسی لفظ میں خاص ہوتا ہے، اس میں لگ جاتا ہے، باقی ہر جگہ نہیں لگتا ہے. تو آگے اس کا ہم جواب دیں گے الغراب اسود، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھے کہ کوا کالا تھا، تو الغراب، اب چونکہ کوا کے بارے میں کہہ رہے تو یہاں پہ ال لگانا ہوگا. ٹھیک ہے، الغراب اسود. آگے لکھا ہے این مکتو، اینل نہیں پڑھیں گے، این مکتو. اب مکہ کے بارے میں ہم نے وضاحت کیے تھے پیچھے سبق میں کہ مکہ ایسا ہی لفظ ہے جس کے اندر پہلے سے آخر میں پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، تو این کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور مکتو کا مطلب مکہ. تو مکہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، لکھا جائے گا این پہلے، لیکن پڑھا بعد میں جائے گا.
تو مکہ کہاں ہے؟ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے مکۃ فی العربی، یعنی عربی میں با کے نیچے صرف زیر آئے گا، با کے ساتھ یا نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ مکۃ فی العربی، با کے نیچے زیر، یعنی مکہ عرب میں ہے۔ اس کے آگے لکھا حل انت اسود، کیا تو کالا ہے؟ حل انت اسود، کیا تو کالا ہے؟ تو اس کی ہم عربی بنائیں گے، یعنی اگر ہم کالا ہے تو ہاں میں کہیں گے، کالا نہیں ہے تو ہمیں اس میں نہ میں جواب دینا ہوگا، پھر اس کی نفی بھی کرنی ہوگی، یعنی اس بات کی کاٹ بھی کرنی ہوگی۔ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے لا، پھر اس کے بعد ڈیش ڈال لیں گے، چونکہ حل استعمال ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے ہاں یا نہ کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لا، اس کے بعد ڈیش ڈالنے کے بعد کہیں گے انا ابیض، اس کے بعد پھر ڈیش لگا دیں گے، پھر کہیں گے لا اسود، یعنی اس کا معنی ہو جائے گا نہیں میں گورا ہوں، کالا نہیں۔ اور آگے لکھا حل انت ابیض، کیا تو گورا ہے؟ یعنی اب اسی سوال کو پوچھا جا رہا ہے، تو اب اوپر ہم نے جو جواب دیے تھے اس کے اپوزٹ جواب دینا ہوگا، یعنی جیسا ہم اوپر تھے اسی حساب سے جواب دینا ہوگا۔ اگر اوپر ہم نے کہا تھا کہ کالا ہوں تو پھر اسی حساب سے یہاں پر جواب دینا ہوگا نہیں، اور اگر ہم نے کہا کہ گورا ہے وہاں پر کہے تو اس کے حساب سے نیچے ہاں میں جواب دینا ہوگا۔ تو حل انت ابیض، کیا تو گورا ہے؟ تو پہلے حل کا جواب دیں گے نعم، پھر ڈیس لگا دیں گے، اس کے بعد انا ابیض، ہاں میں گورا ہوں۔ آگے لکھا ہے للانسان حمد، اب یہ آ جو ہے حمزہ یہ فرسٹ ٹائم یوز ہو رہا ہے، تو چونکہ یہ اسئلہ کے اندر اس کے بارے میں ہم اگلی سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال اس میں اتنا سمجھے کہ اس کا معنی ہوتا ہے کیا، جیسے حل کا معنی ہوتا ہے کیا تو ویسے ہی اس کا بھی معنی ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اس کی وضاحت ہم کریں گے انشاءاللہ بعد میں، ابھی وقت نہیں ہے زیادہ، اس کے بعد والے سبق میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اس کا معنی لیکن ہوتا ہے کیا، للانسانی حمد، کیا انسان کے لیے حمد ہے، یا کیا حمد انسان کے لیے، اس طرح ترجمہ ہم کریں گے۔ تو اس کی عربی ہم بنائیں گے لا، یعنی سوال پوچھا جا رہا ہے، اور یہ بھی جو ہے نا حمزہ شروع میں جو آ رہا ہے وہ حل کے ہی جیسا ہے، بالکل سیم، کچھ تھوڑا سا فرق ہے، باقی سب سیم ہی ہے اس کا۔ تو اس کی ہم پہلے جواب دیں گے، جیسے حل کا جواب دیتے تھے لا یا نعم، دونوں میں سے کوئی جواب دیں گے تو پہلے یہاں پر دے دیں گے، چونکہ پوچھا گیا کہ کیا حمد انسان کے لیے ہے، تو اس کی جواب دیں گے لا، یعنی نہیں، الحمد للہ، یعنی حمد اللہ کے لیے ہے، لا للانسانی، لا للانسانی، یعنی انسان کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو لا للانسانی، انسان کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پورا ترجمہ ہوگا کہ نہیں، الحمد یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لا للانسانی، انسان کے لیے نہیں۔ آگے لکھا حل انت فی حیدرآبادی، حیدرآبادی یہ جگہ کا نام ہے، ہمارے انڈیا میں ہی ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے کیا تو حیدرآباد میں ہے، فی مطلب میں، کیا تو حیدرآباد میں ہے؟ تو اگر ہم ہے تو اس کا ہاں میں جواب دیں گے، اگر نہیں ہے تو نہ میں جواب دینے کے بعد ہم جو جگہ ہے وہ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ہے تو اس کا ہم جواب دے دیں گے نعم انا فی الحیدرآبادی، انا فل نہیں ہوگا یہاں پر، کیونکہ حیدرآباد جو لفظ ہے اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جگہ کا علم ہے کسی جگہ کا۔ تو اس کا ہم جواب دیں گے نعم، اس کے بعد ہم ڈیس لگا دیں گے، پھر کہیں گے انا فی حیدرآباد، یعنی ہاں میں حیدرآباد میں ہوں۔ اور اگر ہم حیدرآباد میں نہیں ہیں یا ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ میں حیدرآباد میں نہیں ہوں، تو اس کے لیے کہیں گے، پہلے کہیں گے لا یعنی نہیں، اور اس کے بعد جہاں ہے ہم وہاں کا نام لکھ دیں گے، وہاں کا نام لگا دیں گے، جیسے کہ انا فی یعنی میں کہاں ہوں، اس کے بعد جو شہر کا آپ نام ڈالنا چاہے تو اس طرح نام ڈال دے، حیدرآباد اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس کو حیدرآباد عموماً پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے لکھا ہے حل القرآن فی العربی،
یا کے نیچے زیر آئے گا، حل القرآن فی العربی۔ ہم یہاں پر پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ جہاں حل کے بعد میں الف و لام کے ساتھ کوئی لفظ شروع ہوگا تو وہاں پر ہم حل کے جو لام ہے اس کے نیچے زیر لگا کر کے اور آگے والے جو الف لام کے ساتھ جو شروع ہو رہا لفظ اس لام سے ملا کے پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے حل القرآن، اس طرح پڑھیں گے۔ اگر اس کو اس طرح نہیں کہیں گے کہ حل القرآن یا حل قرآن، اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو حل القرآن پڑھیں گے۔ حل القرآن فی العربی، عربی یا کے نیچے زیر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ حرف جر یہاں پہ فی داخل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا کیا قرآن عربی میں ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا کہ ہاں وہ عربی میں ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے، پہلے کہیں گے حل کا جواب نعم، پھر ڈیش لگا دیں گے، پھر کہیں گے القرآن فی العربی، سیم ویسی ہو گیا یہ بھی، القرآن فی العربی، وہاں تھا حل القرآن فی العربی، تو حل ہٹا دیں گے، یہاں پہ حل کا جواب دے دیں گے نعم، تو یہ حل کا ہو گیا، اس کے بعد پھر ویسی القرآن فی العربی ایسے لکھ دیں گے، ہو جائے گا، یعنی ہاں قرآن عربی میں ہے۔ آگے لکھا ہے حل العربی لازم للمسلمی، حل العربی کیا عربی لازم یعنی ضروری ہے، للمسلمی، لی حرف زر یہاں پہ داخل ہے المسلم کے اوپر، تو یہاں پہ الف جو ہے وہ گر گیا ہے، سیدھے اس کو لیل پڑھیں گے، للمسلمی، ٹھیک ہے، اور لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو اس کا ہم با محاورہ ترجمہ اس طرح کریں گے، حل العربی لازم للمسلم کا کہ کیا عربی مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم کا معنی ضروری بھی ہوتا ہے اور لازم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ہم جواب دیں گے، پہلے کہیں گے نعم، پھر کہیں گے العربی لازم للمسلمی، تو اس کا معنی ہو جائے گا ہاں عربی مسلمان کے لیے لازم یعنی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ مکمل سمجھ گئے ہوں گے۔ اسئلہ انشاءاللہ اردو کا ترجمہ اگلے سبق میں کیا جائے گا، حالانکہ بہت آسان ہے، اگر آپ نے پیچھے کرتے ہوئے آئیں تو بہت زیادہ ایزی ہے، آپ کر سکتے ہیں خود سے اس کو، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپ اس کو پیچھے کر کے دیکھ لیجئے، اور کہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے، کوئی مشکل لگے تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔